نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم سجدہ سہو کے مسائل سے متعلق گفتگو کریں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس نشست میں بھی ہم 3 مسئلے پڑھیں گے سجدہ سہو کے متعلق۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جو مسائل چل رہے ہیں عموماً نماز کے دوران یہ مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو ان مسائل کا قدر اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب انسان کو یہ مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ تو یہ مسائل عموماً جو آج کے جو مسائل ہیں جو سجدہ سہو سے متعلق، یہ اکثر و بیشتر ہر ایک کسی کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز میں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایسی جگہ تلاوت کی، قرأت کی جو سجدے والی آیت ہے، اگر کسی نے سجدے والی آیت قرأت کرنے کے بعد فوراً سجدے میں، یعنی سجدے تلاوت کرنے کے لیے سجدہ نہیں کیا، کچھ دیر بعد، کچھ توقف کے بعد اس کو یاد آ گئی میں نے سجدے والی آیت پڑھ لی ہے، سجدے میں چلے گئے، تو یاد رکھیے گا، تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے، آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مثلا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سجدے والی آیت پڑھ لی، لیکن اب فوراً سجدہ کرنا چاہیے، یعنی سجدے والی تلاوت والی آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ تلاوت کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ دیر توقف کیا، کچھ دیر ٹھہرا رہا اور آگے پڑھتا گیا، لیکن پھر اسے سمجھ یاد آیا تو فوراً کیا ہے اس نے سجدہ تلاوت کی، تو یاد رکھیے گا اس دیر کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے، آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ عموماً اماموں کے ساتھ یہ مسئلہ تراویح، نماز تراویح میں یہ صورت پیش آ جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام نماز تراویح اور یا وتر کی آخری رکعت میں اونچی آواز سے قرأت کرنے کی بجائے اگر آہستہ آواز میں قرأت کی، تو یاد رکھیے گا اس کے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہے، اس کو سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رات کی نماز میں، یعنی نفل نماز کی امامت کرتے ہوئے قصداً آہستہ آواز میں اگر امام نے قرأت کی، تو یاد رکھیے گا اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اگر بھولے سے آہستہ آواز میں قرأت کی، تو یاد رکھیے گا تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر جان بوجھ کے رات کے وقت اگر جماعت کے ساتھ کہیں نفل نماز پڑھی جا رہی ہو، امام جان بوجھ کے اگر آہستہ آواز میں قرأت کرے، تو قصداً ایسا کرنے کی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا برا ہے، یاد رکھیے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے، اس کو آخر میں سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔